وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و شرف کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میاں صوفی محمد اسحاق صاحب چشتی اویسی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ مکی شریف محترم المقام حافظ وسیم جاوید صاحب زیدہ شرف ہو محترم عزت مآب شعبان شاکر صاحب ہمارے اسٹیج سیکٹری بھائی ان کے نام سے واقفیت نہیں ہے ثنا خانان شیر لسان بالخصوص آج کی اس محفل کے منتظمین جن میں محترم المقام بھائی محمد فرزند صاحب محترم بھائی محمد بشیر صاحب بھائی محمد نذیر صاحب عمران بھائی علی حیدر بھائی ان کے برادران جملہ عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب کریم جل شانہ کے فضل اور کرم سے آج کی سالانہ محفل پاک میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ میں میرے برادران ہم اس وقت سے آ رہے ہیں جس وقت ابھی ہم بالکل حد بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ تو یہ جو کم و بیش کوئی 32-33 سال کا جو عرصہ ہے جو ان راہوں پہ ہم آ رہے ہیں، میں کیوں نہ کہوں کہ یہ قبولیت کی راہیں ہیں۔ بے شک اگر یہ محفلیں قبول نہ ہوتی تو کم از کم مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی اگر 90 کی بات بھی لگائیں، 90 کی دہائی سے ابا جی کے ساتھ ہم ادھر کوارٹر والی سے یا ادھر آتے تھے، تو 90 سے لے کے اب تک کم از کم کوئی 33 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تو مجھے عرصہ یاد ہے نا۔ اس سے پہلے بھی میرے والد کریم کے ساتھ جو ان میرے برادران آج جو بابا جی بن چکے ہیں نا، یہ ہمارے بھائی، تو میں اس دن میاں صاحب سے بھی گزارش کر رہا تھا اور کوارٹر والی سیم پہ محفل میں آپ صاحب موجود تھے، میں نے کہا تھا کہ یہ جو احباب ہیں نا، یہ ہمارے یار کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا بلانا اپنی جگہ بجا ہے۔ ہم آتے ہیں تو اپنے یار کی نشانیاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگوں نے باغ لگائے ہیں، یہ حافظ وسیم جاوید صاحب، علی بھائی، عمران بھائی، یہ سارے بچے اور بھی باقی بچے بیٹھے ہیں، عرفان وغیرہ، یاسف ہے اور دیگر جتنے بچے ہیں، یہ بالکل ابھی گود میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور آج ماشاءاللہ ان کی گود میں بچے ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، وہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو نا جی کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو
تو فرماتے پریشان نہیں ہونا، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ جب ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو سب جو پہلے قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، آپ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، تو مجھے دیکھ لیں میں کم سے کم یہ 32-33 سال کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ جو زندہ ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہیں، اور جو بھائی محمد رمضان کی صورت میں، بھائی منظور صاحب کی صورت میں چلے گئے ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یاد رکھنا پڑتا نہیں، یہ یاد میں رہنے والے لوگ ہیں۔ میں تقریباً کوئی 4 بجے کے قریب ننکانہ صاحب پہنچا، 3:30 سوا 3 بجے، اور وہاں سے پھر 4 بجے ہم لوگ آئے ادھر۔ آ کر تو میں نے علی سے کہا کہ چلیں ذرا چند گھروں میں جاتے ہیں، ذرا دیکھ کے آتے ہیں۔ گھر ہم نے کیا دیکھنے ہیں، ہم نے تو اپنے یار کی نشانی دیکھنی ہے نا۔ اللہ پاک کی توفیق سے ماشاءاللہ جن گھروں میں میرے والد کریم نے محبت رسول کے دیے جلائے تھے نا، وہ دیے جل رہے ہیں۔ ابھی محفل شروع ہونے سے پہلے میرے برادر مکرم فرما رہے تھے کہ یہ جو مین جگہ ہے اڈے والی، اس جگہ کے والے سے بڑے کوئی جھگڑے ہوئے، باہمی نفرتوں نے بھی جنم لیا کہ یہ جگہ بیچ دیں بیچ دیں بیچ دیں۔ اس جگہ پہ چونکہ محفل سٹارٹ ہوئی تھی، محفل شروع ہوئی تھی، یار حد ہو گئی ہے۔ آج جو جگہ ہوتے ہوئے اس جگہ دے اندر رہن والے جنہاں دی حسرت سی نا کہ یہ جگہ بیچ کے اور جگہ لوا گے، وہ جگہ بھی بچ گئی تے ساری جگہ بھی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو اگر یار اس جگہ کی بے قدری نہیں ہونے دے رہا تو ہمیں بھی اس جگہ کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ وہاں سے آپ نے ذکر رسول شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے کہ آپ کی مجبوری بن جائے، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ میری یہ گفتگو جو ہے یہ مختصر گفتگو ہوگی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا سننے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ وہ وقت اور تھا جب کیا کہتے ہیں کہ پسینہ بھی گلاب تھا، اب پھول مسلیں تو بھی خوشبو نہیں آتی۔ اب محفل شروع ہونے سے پہلے، کرانے سے پہلے مزاج میں تلخی، لفظ، جملے اپنی حد کراس کرتے ہیں، بعض اوقات لہجے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور بڑے اس طرح کے حالات معاملات، کبھی روزگار کے مسائل، صبح اٹھنا، یہ کرنا وہ کرنا تو فلاں فلاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے استاد علامہ خالد حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ نواز شریف کا چھوٹا بھائی تھا، شہباز شریف عباس شریف، جو کہ وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں محفل میلاد ہو رہی تھی۔ استادوں نے کو 20 منٹ گفتگو کی تو سامنے بڑے بڑے ججز، وکلاء، بیوروکریٹس اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو استاد کمالیات کے ماہر تھے، قرآن بھی یاد تھا، صاحب قرآن کے خصائص اور شمائل بھی یاد تھے۔ تو جب وہ اس کو محبت کی وہ کڑی لڑی کو چھیڑ دیتے تو پھر دیوانہ وار لوگ جھومتے۔ تو 20 منٹ تک گفتگو کرنے کے بعد جب آپ نے گفتگو کا اختتام کیا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں جناب تھوڑی دیر کے لیے اور، تھوڑی دیر کے لیے اور۔ تو استاد فرمان لگے میں تو حضور دا دین سنانا ہے، کوئی گڈیریاں بیچن نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی ان سے فیض حاصل کیا ہے، تو انشاءاللہ اگر میری گفتگو، میرا کوئی لفظ آپ پر بوجھ بن رہا ہے تو آپ بعد میں محسوس کریں کہ میں پہلے محسوس کروں گا۔ میں نے تو ابھی ساؤنڈ والے بھائی سے بھی ان کے ذریعے کہلوا دیا کہ آپ ایکو کو بند رکھیں گے تاکہ جو زیادہ شور ہے نا، شور کی آلودگی یہ کم رہے۔ ٹھیک، آپ کو صرف بات سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جی، ہم سارے نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نسبتوں کا بڑا پاس ہے،
رب نے نسبتوں کا بڑا لحاظ کیا ہے، محبوب علیہ السلام نے بھی نسبتوں کا بڑا حضور نے پاس رکھا ہے. بڑی کرم نوازی، بڑی بندہ پروری ہے کہ کسی بندے کو نسبت نصیب ہو جائے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، آپ نے سب کے ساتھ مل کر پڑھ بھی لیا ہے، آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، آپ نے نعرے بھی لگا لیے. اب آپ نے چند باتیں سنی ہیں، دل کرے تو سبحان اللہ کہیں، وگرنہ مجبوری کوئی نہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور کم کر دیکھو. اب سن لیں جی چند جملے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں رب کریم نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہر بندے کو یہ آیت یاد ہے. اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اور ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. واو کا بھی ترجمہ ہو گیا، ما کا بھی ترجمہ ہو گیا، ارسلنا کا بھی ترجمہ ہو گیا، اللہ کا بھی ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، عالمین کا بھی ترجمہ ہو گیا، لیکن رحمت کا ترجمہ رحمت ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رحمت کا بھی تو ترجمہ کرنا چاہیے. آپ لغت کی کتب اٹھائیں تو وہاں پر آپ کو رحمت کے کئی معنی ملیں گے، لیکن ان میں سے ایک معنی وہ ہے رحمت اس ذریعے کو کہتے ہیں، رحمت اس وسیلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مخلوق خالق سے ملتی ہے. بے شک سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت. اس کو رحمت کہتے ہیں. اب معنی یہ بنا کہ میرے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ تمام عالمین کو رب سے ملانے والے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کیا آپ سب تھوڑی سی ذرا مدد کرنا. نعرہ تکبیر. میرے محبوب علیہ السلام تمام عالمین کو، عالمین عالم کی جمع ہے، عالم کی جمع نہیں، عالم کی جمع. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس نے عید میلاد النبی. تو عالم کہتے ہیں جہان کو، کائنات کو. اس وقت کتنی کائناتیں ہیں، کتنے جہان ہیں، ان کی جو ایگزیکٹ فکر تعداد ہے نا، وہ سوائے اللہ کے اور اللہ نے جس کو علم دیا ہے بے شک اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں، اور نہ ہی آج تک ایگزیکٹ فگر کسی نے بتائی ہے. بے شک. اقوال ملتے ہیں. کسی نے کہا جی 14,000 عالم ہیں، کسی نے کہا 50,000 عالم ہے، کسی نے کہا کہ عالم یعنی جہان کائنات کی جو تعداد ہے وہ پیدا کرنے والے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. بے شک. اب اس کائنات میں ایک ایک فرد ہے. مثال کے طور پر یہ جس زمین کے کرۂ ارضی پر ہم رہتے ہیں نا، خطہ ارضی پر، اس کے کتنے بر اعظم ہیں جی؟ 7. شاباش، کتنے ہیں؟ 7. 6 بر اعظموں پر انسان رہتے ہیں. 7واں بر اعظم انٹارکٹیکا، وہاں پر برف ہی برف ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر انسان کسی دور میں رہتے ہوں گے لیکن کوئی پتہ نہیں، اب نہیں ہے. اس بر اعظم پر جو خشکی پر مشتمل ہے، جس خشکی کا رقبہ تقریباً کوئی 29% جو ہے وہ خشکی ہے اس زمین کی، اور باقی 71% کیا ہے؟ پانی ہی پانی، سمندر ہی سمندر ہے. سمندر کا 5% حصہ ہم نے آج تک ہم نے کیا کیا ہے جناب؟ آج تک ہم نے دیکھا، اس پر تحقیق کی جو ہم پرکھ سکے، جانچ سکے. باقی پوری دنیا کا ہمیں پتہ ہے. تو اس خشکی پر رہنے والے انسانوں کی تعداد کوئی 7 ارب سے زیادہ ہے. بے شک. یہ تو صرف اس زمین کی آبادی میں بتا رہا ہوں جس زمین پر آپ رہتے ہیں. اچھا جی، زمین سے ہزاروں لاکھوں درجے بڑے سیارے اور ستارے بھی موجود ہیں. ان کے اوپر کون سی مخلوق ہے ہمیں کوئی نہیں پتا، ان کے اندر کیا ہے ہمیں
کوئی نہیں پتا، اور ان کی تعداد کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی ملکی ویز ہیں، کلسٹرز ہیں، ان کی تعداد کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ کریں۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے محمد عربی کو، میلاد والے آقا کو، آمنہ کے لال کو، سخی لاجپال محبوب کو صرف اس زمین کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات جتنی ہم نے کائنات پیدا کی ہیں، جہان پیدا کیے ہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے ایک ایک فرد کے لیے ہم نے اپنے نبی کو اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب جب آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ آیت کریمہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ بندہ نہ چیز آپ کو یاد آئے گا۔ بے شک۔ تو پھر اس وقت جو آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی، ان دعاؤں میں سے کچھ حصہ مجھے بھی میرے لیے بھی بچا کے رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اب سن لیں جی، نسبت کا بڑا لحاظ ہے۔ نسبت کی میں نے بنیاد آپ کو بتا دی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں کئی قوموں کو بھیجا، کئی رسول اور نبی آئے، ان کی قوموں نے بے وفائی کی، بے وفائی کرنے والوں کو پھر ہم نے اپنے عذاب سے بھی دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آنے والوں کی قدر نہ کی۔ اسلوب قرآن کا ہے، لہجہ میرا ہے، پیغام قرآن کا ہے، انداز میرا ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجے، جن قوموں پر عذاب آیا، انہوں نے ہمارے نبی جو ہم نے بھیجے تھے نا، ان کے اندر رسول بھیجے تھے، ان کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد گھر والے نے حال چال تک نہیں پوچھا کہ جناب آپ کے گھر میں خیریت ہے، آپ گجرانوالہ سے آئے ہیں، مکی شریف سے آئے ہیں، آپ جناب جڑانوالہ سے آئے ہیں، دیگر شہروں سے آئے ہیں، آپ منڈی فیض آباد سے آئے ہیں، آپ کا سفر کیسا رہا، گھر میں سب خیریت تھی؟ یہ جس بندے نے یہی نہیں پوچھنا، اس بندے نے آپ کے ساتھ کیا محبت کی، اس نے نسبت کا کیا لحاظ کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں یہ محبت کے جو کرینے ہیں، آداب ہیں، ان کو بھی جاننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اب بات جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے ذرا۔ جو نسبت ہوتی ہے نا، اس نسبت کی اہمیت کو جانے بغیر آپ اس نسبت کے جہان سے واقفیت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنے والوں کی امتوں نے قدر نہ کی، قدر اس لیے نہ کی، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ بندہ جس کو گھر والوں نے پوچھا تک نہیں آپ کا سفر کیسا رہا، آپ کیسے آئے، خیریت تھی، جب گھر والوں نے پوچھا نہیں تو اس نے گھر جا کے کیا کہ اس نے کہا یار انہیں دکھار گیا سا، انہوں کو میری قدر نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں قدر کی تھی یار؟ انہیں پوچھے تو سے نہیں، میرا حال چال ہی نہیں پوچھا۔ نبی اور رسول کائنات میں جلوہ گر ہوئے، سارے نبی اور رسول خدا کا پیغام لے کر آئے، لوگوں نے نبیوں کے پیغامات کو جھٹلایا، لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، ان کے وقار، ان کے مقام، ان کی آن بان شان کا لحاظ نہ کیا، رب ذوالجلال نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ میں کہتا ہوں جو کام، جو غلطیاں، گناہ اور خطا ان ساری امتوں نے کیا تھا، اس سے بڑے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن وہ عذاب جو ان کا مقدر بنے، وہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہ ہوئے؟ جواب ملتا ہے نسبت مصطفیٰ۔ کیا بات، جواب کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ۔ قرآن پاک فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب میں رب ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا، میں ان کو کیوں عذاب دوں؟ مولا گناہ تو انہوں نے بھی کیے تھے، ان کو عذاب دیے، گناہ یہ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے
رسال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق فرمایا تم دیکھتے نہیں میں نے ان کو مخاطب کیا اے میرے موسیٰ اے عیسیٰ اے ابراہیم اے اسماعیل میں نے ان کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا لیکن جب باری آئی نا میرے محبوب کی تو رب فرماتا ہے پھر میرا قرآن پڑھو مجھ خدا کا انداز مختلف آپ کو نظر آئے گا کہیں فرمایا یا ایوہ النبی بولے ذرا اب کہیں سبحان اللہ یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد کہیں فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى کہیں فرمایا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى کہیں فرمایا اے میرے محبوب آپ کی شان کو میرے رب نے یوں بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہیں میرے رب جل شانہ نے ارشاد فرمایا الامر کا کہیں میرے رب کریم جل شانہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کہیں میرے رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میں نے کسی کو کسی علاقے کا نبی بنا کر بھیجا کسی کو کسی شہر کا بستی کا نبی بنا کر بھیجا میرے محبوب میں نے تجھے پوری کائنات کا نہیں بلکہ اپنی پوری خدائی کا نبی بنا کر بھیجا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا نسبت تمہیں سمجھ جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ نسبت کا انداز اور تھا فرمایا جب میرے آمینہ کے لال کی طرف دیکھو گے تو نسبت بھی سمجھ آ جائے گی نسبت والا بھی سمجھ آ جائے گا اب صحابہ کرام کے مقدس کردار سے دیکھتے ہیں ان کو نسبتوں کا کتنا پاس تھا اچھا میں درمیان میں پوچھ لوں کہ آپ اکتا تو نہیں گئے کوئی انٹرسٹڈ سا ماحول پیدا ہو گیا کہ نہیں ہاں جی کہیں ذرا سبحان اللہ کے ذریعے مجھے بتا مجبوری سے جو بندہ محفل میں بیٹھے وہ کیا بیٹھا اس سے بہتر ہے وہ جا کے سو جائے اور یہ میں توحید کے لیے نہیں کہہ رہا حقیقت بات کر رہا ہوں کہ جب دل حاضر نہ ہو تو پھر حضوری نہیں ہوتی جب دل حاضر نہ ہو تو حضوری اللہ کے بندو اور بغیر دل کی حاضری کے تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوتا تو مدینے والے کی معرفت تلاش کر رہا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ذکر رسول کے لیے ظاہری اعضاء کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور قلبی کیفیات کا بھی پاک ہونا ضروری ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی محافل میں جا کر کہ جہاں پر کبھی نقیب محفل کہیں نعت پڑھنے والے کہیں سٹیج پر بیٹھنے والے وہ جو لوگ تھیٹر کے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے جملہ کو لے کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے بندو ان کو ہنسانے کی ضرورت نہیں ان کا دل مصطفیٰ کی یاد سے بہلانے کی ضرورت ہے تم نے ان کی باتوں کو لے کر اپنے سٹیجوں کو ناپاک کر دیا اور تمہارے پاس مصطفیٰ کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تمہارے پاس حضور کی باتیں ختم ہو گئی تمہارے پاس آقا کا ذکر ہی ختم ہو گیا میرے آقا اسلام کے صحابی حضرت ابو طفیل حج کا موقع ہے آپ نے بلند آواز کی آپ نے فرمایا لوگوں اس وقت روئے زمین پر فقط ایک میں بچا ہوں جس نے آمینہ کے لال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچی لوگ دیوانہ وار آپ کے گرد جمع ہو لاکھوں کی تعداد تھی آپ نے حضور کی تعریف کی لوگوں نے کہا بتائیں ہمارا محبوب کیسا تھا بے شک سبحان اللہ کیا بات حد ہو گئی ہے
جنہوں نے نہیں دیکھا تھا نا وہ تو پوچھتے تھے بتاؤ ہمارا محبوب کیسا تھا، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ایسا بھی نہیں تھا، نبی ایسا بھی نہیں تھا۔ پہلے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی تھا کیسا، انکار تو تب کرو جب تمہیں پتہ چل گیا ہو کہ وہ ایسا تھا۔ آپ نے پھر 3 لفظوں میں حضور کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تابعین تلاش کرتے تھے حضور کے صحابہ کو، تلاش میں نکل جاتے، کہیں کوئی ہمیں بندہ ملے جس سے ہم پوچھیں کہ آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ بے شک۔ اگر کوئی مل جاتا تو پھر اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے، بتاؤ ہمارے حضور کیسے تھے، ہمارے محبوب علیہ السلام کیسے تھے۔ تو لوگ پھر جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ ابو طفیل بتائیں حضور کیسے تھے۔ آپ نے فرمایا 3 لفظ بولے، فرمایا کان ابیضا، حضور چٹے رنگ کے تھے، سبحان اللہ۔ گورے رنگ کے سونے تھے محبوب، کاش کہ تو لفظ سنے، لفظ تیرے سینے میں بیٹھ جائیں اور آج رات تو پھر وہ سونی صورت بھی دیکھے۔ فرمایا حضور سفید رنگ کے تھے، ملیحن، حضور علیہ السلام ملیحن کو اگر ملحن سے لینا تو ملحن عربی میں کہتے ہیں نمک کو، تو ملیحن کا معنی بنے گا کہ حضور کا حسن ایسا تھا جو نمکین حسن تھا۔ بے شک۔ میٹھا آپ ہفتے میں کبھی کبھی کھاتے ہیں، ایسے ہی میٹھا ہفتے میں کبھی کبھی، اچھا میٹھا بعض اوقات منع بھی کر دیا جاتا ہے، اللہ زیادہ تر منع کر دیا جاتا ہے، کیوں جی ایسے ہی جی۔ میاں صاحب نے بھی انہیں بھی پھیکی چاہ پیتی ہے نا، مطلب یہ کہ فرض ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی آپ نے میٹھا نہیں استعمال کرتا، لیکن نمک کے بارے میں کبھی کبھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو، کوئی 100 میں سے کوئی ایک، تو اس کو کہتے ہیں ذرا نمک، یہ نہیں کہتے کہ بالکل نکھا دیں، ذرا تھوڑا کر لیا جائے، پر کھانا ضرور ہے، سبحان اللہ۔ نمک ہونا چاہیے پر تھوڑا کر لیا جائے، ہونا چاہیے۔ فرمایا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ حضور کا حسن کیا تھا؟ میں وجد میں آ گیا تھا جب بیان کر رہے تھے نا کہ حضور کا حسن ایسا تھا کہ کوئی قریب ہوتا تو حضور سونے لگتے، بے شک۔ اچھا حضور دور نہیں ہوتے تھے، میں کہتا ہوں کہ کوئی حضور کے قریب ہوتا تو پھر وہ اس کو حضور سونے لگتے، اور وہ حضور سے دور ہوتا، کیونکہ حضور تو دور ہے نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ محبوب دور ہوتے نہیں، کوئی مصطفیٰ سے دور ہو کے دیکھے، قریب ہو کے دیکھے تو حضور سونے، اور تھوڑا دور ہو کے دیکھیں تو حضور اور سونے۔ وہ کس طرح اللہ کا حضرت کا ایک شعر ہے جس کا دوسرا مصرع حسن نمکین والا ہمارا نبی، اللہ حضرت کا ایک شعر ہے۔ تو تیسرا آپ نے جملہ بولا مقصدن، سبحان اللہ۔ کیا؟ مقصدن، اللہ اکبر، حضور درمیانے قد کے تھے، بے شک۔ یعنی نہ چھوٹے اور نہ لمبا قد، درمیانہ قد تھا حضور۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر 1000 افراد بھی کھڑے ہیں نا تو حضور علیہ السلام سب سے بلند نظر آتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میں بات اگر کر لوں امیر خسرو کی، وہ فرماتے ہیں پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسار، سراپا فتح دل بود شب جائے کہ من بود۔ اللہ اکبر۔ پری پہ کر نگارے سر وقت دے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بود۔ آپ فرماندے نے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بود۔ باہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بود پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بود۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حضور کے یہ 3
حضور علیہ السلام کے حسن کی اوصاف حضرت ابو طفیل نے بیان کی ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لا بتا گزرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اس واسطے دوستوں میں درگو ساتھیوں میں کہنا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام حضور دیئے شانی میرے تے تیرے محبوب علیہ السلام حضور عظمت و شان لے کے آئے نے کائنات کے اندر کوئی بھی ایڈی شان لے کے نہیں آیا وہ جڑی شان آمینہ دا لال لے کے آیا وے حضور دی شان تے براول براوے میرے تے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام دا رتبہ تے آلہ تے رفائے میرے محبوب علیہ السلام حضور دی والدہ دی کی شان ہے حضور دے والد گرامی دا کی مقام ہے اج کائنات کے اندر ذرا تسی نظر تے دوڑا کے دیکھو کائنات کے اندر ایک کوئی تانوں ایسی ماں ملے گی اے جندہ پتر ڈی ایس پی بن گیا اے جندہ پتر وزیر اعظم بن گیا اے کسے ماں دا پتر صدر بن گیا اے کسے ماں دا پتر جناب علی